کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب مرزا کے اس جملے پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ مرزا کا یہ جملہ سچا ہے یا کہ صداقت میں مبنی نہیں ہے۔ تو مرزا کی یہ بات بالکل جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، اپنے سے وہابیت کی نفی کرتا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی فکر، کوئی فرقہ، کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو وہابی ہے، جس کو وہابی کہا جاتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن اور اس تعریف کے مطابق ہم دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی اس تعریف کے مطابق وہابی ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، وہابی نہیں ہے۔ ہم مان لیں گے اگر یہ وہابیت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے مطابق پورا نہ اترتا ہو، اور اگر وہابیت کی ڈیفینیشن اور تعریف کے مطابق یہ وہابی ہی ٹھہرتا ہو تو پھر مرزا کا یہ جملہ بالکل کذب اور جھوٹ پہ اور دھوکہ دہی پہ مبنی ہے، تاکہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالا جائے۔ اب ہم مرزا سے سوال کریں گے، مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز کوئی ایسی تعریف بیان کریں جس تعریف سے ہم وہابیت کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکیں کہ اس کو وہابی کہتے ہیں۔ تو سادہ سمپل سی بات ہے کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو، اس کی فکر کو تسلیم کرتا ہو، اس کو صحیح سمجھتا ہو، اس کو درست سمجھتا ہو۔ جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو دینی پیشوا، دینی رہبر و رہنما اور دینی مقتدا جانتا ہو اور اس کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتا ہو، وہ وہابی ہے۔ جب ہم اسی تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق مرزا جیلمی کو دیکھتے ہیں تو مرزا جیلمی نے پورا اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ مجدد۔ اور مرزا جیلمی نے اپنے بیان میں ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانا ہے، اپنے وقت کا، اپنی صدی کا۔ میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر۔ کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کتاب التوحید 24 کیرٹ سونا ہے، جو اس کی کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کو وقت کا مجدد قرار دے رہا ہے، اور اس کی دینی خدمات کا اعتراف کر کے اس کے عقائد و نظریات کی تائید و توثیق کر رہا ہے، تو وہ وہابی نے تو اور کیا ہے؟ اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ لہذا یہ اس کا کہنا کہ نام وہابی ہے، اس کا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو بھی صحیح مانتا ہے، اس کو مجدد مانتا ہے، تو اور وہابی کس کو کہتے ہیں؟ اس اعتبار سے یہ پکا وہابی ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات یہ کہ نام بابی نام بابی نام بابی، اس بابی کے جملے کے اوپر مرزا نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں۔ اب اس جملے سے تو یہ بالکل علی الاطلاق والعموم ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی بابے کو، یعنی میں کسی بابی کا مطلب اگر یہی لیتے ہیں کہ میں کسی بابے کو نہیں مانتا یا میں بابوں کے پیچھے نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا بابا ہو اس کے پیچھے نہیں چلنا، اور وہ قابل تقلید نہیں ہے، قابل اتباع نہیں ہے، چاہے وہ بابا نیا ہو، چاہے پرانا ہو، چاہے وہ درمیانہ ہو۔ لیکن یو ٹرن ایسے لیتا ہے کہ جب بات آتی ہے اہل سنت و جماعت کے متفقون علیہ اور مسلمہ اکابرین اور اسلاف امت کی، تو وہاں سے وہ کہے گا یہ جی درمیانے بابے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہمارے بابے یہ ہیں۔ یہ ایک یو ٹرن ہے، ہمارے بابے یہ ہیں۔ پھر کہتا کہ میں پرانے بابوں کو مانتا ہوں، درمیانے بابوں کو نہیں مانتا۔ ہمارا لینا دینا ویسے ان بزرگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں، ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب بابوں کو مانتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، اس کے بعد والوں کو نہیں، میں 300 سال کے بزرگوں کو فالو کرتا ہوں، اس کے بعد والوں کو نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی اس کا حدیث کے اوپر بہتان ہے۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا۔ اگر 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا تو یہ کتاب التوحید اور ابن عبد الوہاب نجدی یہ کس کوڑ کباڑ میں کھاتے میں آئیں گے؟ ناصر الدین البانی کس کھاتے میں آئے گا؟ زبیر علی زی کس کھاتے میں آئے گا؟ ناصر الدین البانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، سارے یہ اسی کوڑ کباڑ میں پھر آئیں گے۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تم کہتے ہو 300 سال کے بعد آئے ہیں اور 300 سال کے بعد سب کوڑ کباڑ شروع ہو جائے گا، تو 300 سال کے بعد تو یہ البانی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، یہ سارے 300 سال کے بعد ہیں۔
تو کیا یہ سارے کوڑ کباڑ ہیں؟ امام غزالی کے بارے میں، سیدنا غوث پاک کے بارے میں، داتا علی جویری، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ کے بارے میں تو یہ کہتا ہے یہ 300 سال کے بعد ہیں جی، یہ کوئی 1000 سال کا ہے، کوئی 800 سال کا، کوئی 900 سال کا، اور ہم تو 300 سال کے جو اندر ہیں ان کو مانتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ باب ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اور اس پر بھی قائم نہیں، تابعین کے اوپر لعنتیں کی ہوئی ہیں۔ اسی مرزا نے امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ کے کو لعنتی قرار دیا، اور اسی طریقے سے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کو اس نے ناسبی کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ بات اس کی بالکل کوئی ضابطہ قاعدہ ہے نہیں، نہ کوئی دنیا کی حدیث ہے ایسی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ 300 سال کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے، اور 300 سال کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا شر ہے۔ ہرگز کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ جو احادیث ملتی ہیں ان کا مضمون یہ ہے کہ جو سب سے بہتر زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے جو زمانے ان کی بنسبت ان میں خیر زیادہ ہوگا۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الصفوف رجال اولھا وشرھا آخرھا، مردوں کی سب سے خیر والی صف اول پہلی ہے اور سب سے شر والی صف وہ آخری ہے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی صف میں سارا خیر ہے اور آخری صف میں سارا شر ہے، بلکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں اور ان کا مفہوم اور جو اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جو بہتری اور خیر کے اعتبار سے جو پہلی صف ہے وہ پچھلوں کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، اور پچھلے خیر میں اگلوں کی بنسبت خیر میں کم ہے۔ اب وہ جو احادیث ہے خیر القرون والی، اس کا مفہوم اور مراد بھی یہ ہے کہ جو پہلے زمانے ہیں وہ زمانے بعد میں آنے والے زمانوں سے خیر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے شر ہیں، اور جو پہلے والے ہیں وہ سارے کے سارے خیر ہیں، اس میں کچھ برائی اور شر ہے ہی نہیں۔ آپ جتنے بڑے گمراہ فرقے ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، رافضیہ، خارجیہ، یہ سارے گمراہ فرقے پہلے 300 سال کے اندر پیدا ہوئے۔ جتنا مطلب کہ بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں، اس قدر گمراہ فرقے کہ جن کے اوپر کفر کے فتوے تک دیے گئے، وہ گمراہ فرقے جو ہیں وہ پہلے 300 سال کے اندر پیدا ہوئے، تو کیا وہ سارے خیر ہیں؟ یہ حدیث کا مفہوم ہی نہیں، اور نہ یہ حدیث کا منشا اور مراد ہے۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں جو نا وہ 300 سال کے بزرگوں کو مانتا ہوں، میں پرانوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میرے یہ بابے ہیں، اور پھر یہاں سے بھی یو ٹرن لیا کہ میرے تو صرف بابے ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ساری ہم ویڈیوز اگر کٹ کر کے لگائیں تو سٹرائک کا مسئلہ اور کچھ یوٹیوب کی پالیسیز کا مسئلہ ہے، ورنہ ہم ایک ایک چیز کو جو ہے نا اس کی ویڈیوز کو ساتھ الحمدللہ اٹیچ کریں کہ یہ کتنی جو نا وہ دوگلا پالیسی، کتنی تضاد بیانی، اور کس انداز سے یو ٹرن لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک اور بیان میں اس نے یہ کہا کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تضاد بیانی! کبھی کہتا ہے پرانوں کو مانتا ہوں، درمیانوں کو نہیں مانتا، کبھی کہتا ہے کہ میرے یہ بابے ہیں سیاہ کتب ستہ والے، پھر کہتا ہے میرے خلفائے راشدین بابے ہیں، پھر کہتا ہے کہ جناب وہ میرے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے ایک ہی بابے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا جیلمی ہے، اس کے جو بابے ہیں وہ اس کے 5-6 بڑے بابے ہیں، ان کی عبارات آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 2، اندھادھند پیروی کا انجام۔ اس میں 19 عبارات کو نقل کر کے مرزا نے یہ کہا ہے کہ یہ 19 گستاخانہ عبارات ہیں، اور ان عبارات کے اوپر اس نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے، ہندوستان پاکستان کے علماء کی 19 گستاخانہ عبارات۔ اور اس ریسرچ پیپر میں تقریباً 19 عبارات ہیں، جن میں سے کچھ دیوبندی علماء کی عبارات ہیں، کچھ بریلوی علماء کی، اور کچھ ان علماء کی بزرگان دین اور سلف صالحین کے حوالے سے ان کی طرف نسبت کی ہے جو آج سے کوئی 1000، 1100، 900، 800 سال پہلے گزر چکے ہیں۔ جب آئی بات وہابیوں کی، غیر مقلدین کی، تو اس میں اسماعیل دہلوی کی 2 کتابوں کے حوالے مرزا نے نقل کی ہیں، اور اس میں کس قدر جھوٹ بولا، خیانت کی، یہ دیکھیں ذرا۔ یہ ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے، اندھادھند پیروی کا انجام، اور اس میں پیج نمبر 3 اور علماء کا نظریہ نمبر 10۔ ایک حوالہ دیا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم، اسی ایڈیشن کا حوالہ ہے اسلامی اکیڈمی، اور اسی ایڈیشن کے صفحہ نمبر 169 کا حوالہ ہے۔
وہی عبارت اسی ایڈیشن میں موجود ہے، اور اس کے اوپر نام لکھا ہے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ دو نام لکھے ہیں، یعنی مصنف کے اعتبار سے تصنیف جس نے کی ہے، کتاب جس نے کتاب لکھی ہے، یہ صراط مستقیم کا حوالہ دیا ہے علماء کا نظریہ نمبر 10۔ لیکن مرزا نے یہاں کیا لکھا ہے؟ دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب، صراط مستقیم، صفحہ نمبر 169، اسلامی اکیڈمی لاہور، جبکہ یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور اسماعیل دہلوی کی کتاب ہونے پر اس کے اوپر 20 حوالے غیر مقلدین وہابی علماء کے موجود ہیں کہ اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم کتاب ہے، اور اسماعیل دہلوی وہابیوں کے ہاں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے ہاں یہ مسلمان شخصیت ہے۔ اس کے اوپر پوری کتابیں، یہ دیکھیں جناب وہ خالد صاحب کی کتاب ہے تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور یہ ایک اور کتاب ہے بریلویت، احسان الہی ظہیر کی کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 197 پہ احسان الہی ظہیر غیر مقلد وہابی عالم لکھتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو نشانہ بنایا، یعنی اعلیٰ کی طرف انہوں نے اس بات کی نسبت کی کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ اب وہابی علماء خود مار رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی وہابی تحریک کا سرخیل ہے، جبکہ مرزا جیلمی جو ہے وہ کہتا ہے دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب، صراط مستقیم، صفحہ 169، اور اس کتاب جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، جس نسخے کا، یہ اس نسخے کا، اس کتاب کے اوپر لکھا ہے، کتاب کے اوپر وہی اکیڈمی ہے، وہی ادارہ، وہی صفحہ ہے، اس کے اوپر اسماعیل دہلوی کا نام لکھا ہے، اور یہ اس کا نام وہاں لکھ رہا ہے عبدالحی بٹانوی کا۔ اچھا، یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، ثناء الامر اثری کی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر اس کا 382۔ سوال ہے کہ اکثر حنفی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نذیر حسین شاہ اسماعیل شہید نواب صدیق حسن خان حنفی تھے، کیا یہ حق ہے؟ جواب، یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث تھے، اسماعیل دہلوی بشمول اسماعیل دہلوی کے یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث سے۔ یہ ثناء اللہ مرسری جو ہیں یہ اہل حدیث غیر مقلدین وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لے کر ہیں کہ اسماعیل دہلوی پکے اہل حدیث سے۔ اور اسی اسماعیل دہلوی کا ایک حوالہ مرزا نے ریسرچ پیپر نمبر 2 علماء کا نظریہ نمبر 11 لکھا، کتاب تقویۃ الایمان، دیوبندی بزرگ، کیا لکھا؟ دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب، تقویۃ الایمان، صفحہ نمبر 25 اور 32، میر محمد کتب خانہ، آرام باغ کراچی، اور صفحہ آگے لکھا ہے۔ اور یہ کتاب جو تقویۃ الایمان ہے، اس کو کھاتے میں ڈال دیا صرف دیوبندیوں کے، حالانکہ دیوبندی اور وہابی دونوں اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، یہ اردو زبان میں سعودی عرب حکومت کی طرف سے چھپ کے حاجیوں کو یہ کتاب تقویۃ الایمان فری تقسیم کی جاتی ہے، جس کو صرف دیوبندیوں کے کھاتے میں مرزا نے ڈالا ہے، اسی ریسرچ پیپر نمبر 2 عدد پیروی کے انجام میں۔ اور یہ اس کا جو بڑا مقبول اس کا ادارہ اور جس کی بڑی مشہوری کرتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، یہ دارالسلام سے چھپی ہے، کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان۔ یہ دارالسلام نے جو کتابیں اس نے مرزا نے سامنے رکھی ٹیبل کے اوپر، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، یہ دارالسلام سے چھپی ہیں۔ اور یہ انٹرنیشنل جو حوالے دیتا ہے نا کہ انٹرنیشنل نمبر، یہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے انٹرنیشنل ادارے نے کتابوں تو ہی چھاپی ہے، اور یہ اسی انٹرنیشنل ادارے کی دوسری کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان، یہ تقویۃ الایمان ہے اور یہ دونوں اکٹھی چھپی ہیں۔ یہ درسی نسخہ ہیں جو وہابیوں کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے تقویۃ الایمان کا، اور مرزا کیا لکھ رہا ہے؟ دیوبندی بزرگ۔ اور یہ کتاب ہے سعودی عرب سے، اور ایک نسخہ چھپا ہے، یہ باقاعدہ اس پہ لکھا المملکۃ العربیہ سعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی، پورا اوپر مونوگرام بنا ہوا ہے۔ یہ حاجیوں کو تقسیم کی جاتی ہیں، فری دی جاتی ہیں۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب جو کہ تقویۃ الایمان ہے، اور اسماعیل دہلوی غیر مقلدین وہابیوں کا بہت بڑا چوٹی کا پیشوا اور ان کا بہت بڑا چوٹی کا امام ہے۔ اور یہاں اپنے ریسرچ پیپر نمبر میں علماء کا نظریہ نمبر 11 مرزا لکھتا ہے، دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب، تقویۃ الایمان، دیوبندی بزرگ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں 19 عبارات اس نے نقل کی ہیں، اور جب بات ہے وہابیوں کی تو وہاں پوری ان کی سائڈ لے گیا۔ اسماعیل دہلوی کی عبارت کو نقل تو کر دیا، لیکن اس کو صرف دیوبندیوں کے کھاتے میں ڈال دیا، جبکہ اسماعیل دہلوی دیوبندی اور وہابیوں کا مشترکہ ان کا بزرگ ہے، اور ان کی مسلمہ اور مشترکہ شخصیت ہے۔ اب آئے مرزا کے جو ممدوحین اور اس کے بڑے بابے ہیں، ان میں سے 5 بابوں کی عبارات۔ یہ کتاب التوحید ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی کی، اس کے صفحہ نمبر 361 پر ایک اسرائیلی روایت ابن عبدالوہاب نجدی نے نقل کی جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے،
اور ابو البشر پوری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے شیطان کی بات مان کر اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا، اور انہوں نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا تھا، شرک فی العبادت کا نہیں۔ یعنی پوری روئے زمین پر پوری انسانیت کی تاریخ کا پہلا مشرک جناب آدم علیہ السلام کو قرار دیا ہے، یہ ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پر۔ اور اس کے بارے میں مرزا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ کتاب التوحید 24 کیرٹ سونا ہے، اور یہ کھوٹے سکے جو ہیں اس کو نظر نہیں آتے، جس کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ انسانی تاریخ کا پہلا مشرک قرار دے رہا ہے، اور جس روایت کا سہارا لیا ہے وہ مردود روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، اور اس پر علماء نے اس کے اوپر رد کیا ہے۔ بالخصوص آپ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور سورہ اعراف کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 253 پہ لکھتے ہیں کہ انہا من آثار اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کی روایات، یعنی اسرائیلی روایات میں سے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف سے یہ روایت آئی ہیں، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر اس میں اس کی جتنی روایات اس موضوع سے ریلیٹڈ نقل کی ہیں، ساری نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جو اس میں ایک راوی ہے نا، عمر بن ابراہیم العبدی جو راوی ہے، اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، متروک راوی ہے، اور اس کی روایت قابل قبول ہرگز نہیں ہے، ضعیف روایات ہے۔ اور وہ ضعیف اور متروک اور مردود روایت کا سہارا لے کے ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید کے صفحہ 361 پر سیدنا آدم ابو البشر علیہ السلام کو انسانی تاریخ کا پہلا مشرک قرار دیا۔ اب یہ جو 24 کیرٹ سونا ہے، اس میں سے یہ جو کھوٹا سکہ اور یہ جو عقیدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، مرزا اس کو بھی اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھدھن پیروی کے انجام میں نقل کرے، اور بابی ہونے کا ثبوت نہ دے۔ یہ جو کہتا ہے میں بابی نہیں ہوں، بابی ہے، یہ اپنے ان بابوں کو مانتا ہے۔ اسی طرح اس کا اور حوالے بہت سارے ہیں۔ اس کا دوسرا بابا ہے ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی کا فتاویٰ چھپا ہے، فتاویٰ البانی کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 432 پر ناصر الدین البانی کچھ فرقوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان فرقوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کو گمراہ کہنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ضالون عن الحق، کہ یہ حق سے گمراہ ہو گئے، حق سے پھر گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 432 پہ لکھتا انا اقول ہؤلاء ولا اتورع من ان اسمیہم باسمہم، کہتا کہ میں یہ کہتا ہوں اور میں ان کو اس نام دینے سے پرہیز نہیں کرتا کہ ہؤلاء ضالون عن الحق، کہ یہ سارے کے سارے فرقے حق سے گمراہ ہونے والے ہیں۔ فإن اللہ عز وجل اطلق علی نبیہ، بلکہ کہتا ولا اشکال فی اطلاق ھذا التعبیر اسلامیا حین اقول انہم ضالون عن الحق، کہتا ہے ان کو ضالون عن الحق یعنی حق سے گمراہ ہو جانے والے کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فإن اللہ عز وجل اطلق علی نبیہ علیہ السلام انہو حینما کان قبل نزول الوحی علیہ یقول ووجدک ضالا فہدا، کہ اللہ نے بھی اپنے نبی پر نبوت سے پہلے یعنی نزول وحی سے پہلے اللہ نے اپنے نبی پر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتا؟ کہنا یہ چاہ رہا کہ جس طرح گمراہ فرقوں کے اوپر ضالون عن الحق کا اطلاق ہو سکتا ہے، ان پر اطلاق کریں گے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ ضال عن الحق ثابت کرنے کے لیے یہ گستاخانہ عقیدہ ناصر الدین البانی نے اپنے فتاویٰ کے صفحہ 432 پر نقل کیا۔ یہ ہے مرزا کا بابا جو نبی علیہ السلام کو حق سے ہٹا ہوا اور حق سے گمراہ ہونے والا قرار دے رہا ہے۔ ایک بابے نے آدم علیہ السلام کو مشرک قرار دے دیا، دوسرے بابے نے نبی علیہ السلام کو حق سے گمراہ ہونے والا نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے فتاویٰ میں قرار دیا۔ اور مرزا جیلمی کا تیسرا بابا ہے مودودی۔ مودودی کی بہت ساری گستاخانہ عبارات ہیں، جن میں سے مودودی کی ایک عبارت ہے اس کی کتاب جس کا نام ہے پردہ۔ کتاب پردہ کے صفحہ نمبر 152 پر مودودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
توہین اور گستاخی کا اس قدر دریدہ دہنی کر کے ارتکاب کیا۔ صفحہ نمبر 152 پر لکھا ہے کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چرواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مودودی جو مرزا کا بابا نمبر 3 ہے، اس نے ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین نہیں؟ اگر یہ بابی نہیں ہے تو پھر جو نا وہ یہ سامنے آئے اور میدان میں آ کے ان عبارات کو اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 میں نقل کرے، لیکن اس نے کرنا کیا کہ اپنے بابوں کو بچانا ہے اور دوسرے جو امت کے اکابرین اور اسلاف امت ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے جو ہے یہ پوری کارروائی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مودودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس کے صفحہ نمبر 174 پہ مودودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ تعالی ناکام قرار دیا۔ کہا لیکن جب واضح تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور الا کل معصرۃ او دم او مال یدعا فهو تحت قدمی ہاتین کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام کے صفحہ 174 پہ ناکام قرار دیا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناکام قرار دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریگستان عرب کا ان پڑھ چرواہا قرار دینا، یہ حضور کی عزت علیہ یعظ باللہ تعالی؟ اور پھر اسی مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 98 کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیہ نمبر 99 میں سیدنا جناب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفسیرات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مودودی نے لکھا ہے کہ ان سے فریضہ رسالت میں کوتاہیاں ہو گئی تھی، نعوذ باللہ تعالی۔ اگر نبی اپنے رسالت کے فریضے میں کوتاہی کرے گا اور نبوت اور رسالت کے فریضے میں کوتاہی کرے گا تو باقی اپنے فرائض منصبی کو ادا کون کرے گا؟ تو کیا یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں، گستاخی نہیں؟ یہ گستاخی مرزا کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اس طرح کی 20 عبارات اس کے بابوں کی گستاخانہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور بابا نمبر مرزا کا 4 مولوی اسحاق جالوی، مولوی اسحاق جالوی یہ مرزا کا وہ بابا ہے جس کے بارے میں مرزا نے کہا کہ وقت کا حسین اگر کسی نے دیکھنا ہو تو بابا اسحاق کو دیکھ لے۔ میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولا اسحاق صاحب کو۔ یہ بابا اسحاق جو ہے یہ اس کتاب کی تعریفیں کر رہا ہے جس کتاب کے بارے میں مرزا جیل میں خود کہہ چکا ہے کہ یہ کتاب جو ہے گستاخانہ کتاب ہے اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کیا گیا۔ وہ کتاب ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، مولوی قاسم نوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب۔ اس کتاب کے بارے میں کہ جس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے، اور یہاں تک لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں آتا، حضور کے ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا، اور یہ صریح واضح طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں مولوی اسحاق فیصل آبادی جو بابا نمبر 4 ہے مرزا جیلمی کا، وہ کہتا ہے کہ اس کتاب نے تو میرے قدم مضبوط کیے ہیں۔ اردو میں مگر تحذیر الناس ہی لے لیں، یہ بریلوی حضرات کے میں نے کہا یار 2-4 فکرے احمد رضا نے ڈھونڈ کرنا، وہ بھی پہلا آگے کیا، دوسرا پیچھے کیا، 3-4 جگہوں سے، اور ایک نئی عبارت بنا لی۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات ہے۔ یہ آپ یقین جانے بیٹا میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا، ختم نبوت کا کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتا پاؤں ہمارے مضبوط کر دی۔ اس کتاب نے مجھے قادیانی ہونے سے بچایا ہے جس میں ختم نبوت کا اس سرے سے انکار کیا گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا۔ اس کتاب کو پڑھ کے وہ جناب مرزا جیلمی کا بابا نمبر 4 جو ہے وہ کہہ رہا جی یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور بابا نمبر 5 جس کے بارے میں اسٹیٹ میں مرزا نے یہ دیا کہ یہ میرے مرشد ہیں، وہ ہیں جوید احمد غامدی صاحب۔ یہ 5واں بابا ہے، عبارتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔
سر یہ مشتعز خروارے ہیں کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ دیکھیں یہ کتنا بابا پرست آدمی ہے۔ جوید احمد غامدی نے واضح دو ٹوک کھلے لفظوں میں قادیانیوں کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ سوال جب کیا گیا کہ احمدیوں کے بارے میں اور قادیانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جوید احمد غامدی نے یہ کہا ہے کہ میرے نزدیک ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ یعنی قادیانیوں کو جوید احمد غامدی مسلمان مان رہا ہے، ان کو مومن تسلیم کر رہا ہے، اور وہ مرزا کا پکا بابا ہے، تو یہ پوری بابا پرستی کرتا ہے۔ اور یہ اس کا جو ہے نا دعویٰ کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، وہ آپ کے سامنے میں نے حقائق کی روشنی پیش کر دیا ہے کہ یہ وہابی بھی ہے اور بابی بھی ہے۔ ہاں صرف بابوں کا انکار ان کا کرتا ہے جو ہمارے بابے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا اس نے انکار کرنا ہوتا ہے تو بابا کہہ کے انکار کر دیتا ہے، اور جس کو جناب اس نے ماننا ہوتا ہے تو اس کو وقت کا حسین کہہ کے اپنا امام، اور کہتا ہے متقدمین و متاخرین میں سے ایسا بندہ کوئی نہیں گزرا جو محبت اہل بیت کا امام ہو۔ اور ناصر الدین البانی کی، ابن عبداللہ بنیدی کی اور ان دیگر اپنے بابوں کی کس قدر تعریفیں کی ہیں، یہ آن دا ریکارڈ اس کے ویڈیوز اور اس کے لیکچرز میں موجود ہیں۔